السلام علیکم۔ ایف ایس انفو سے فیصل شاہین۔ کراچی ٹیسٹ کے تیسرے روز علیم ڈار کو ریٹائر ہونے کے مشورے، ان کے فیصلوں کو بدلتا دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ کراچی میں جاری ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ نے عمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر 6 وکٹوں کے نقصان پر 440 رنز بنا لیے اور اس طرح اسے پاکستان پر 2 رنز کی برتری حاصل ہو چکی ہے۔ سابق کپتان کین ولیمسن 105 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں۔ کپتانی چھوڑنے کے بعد یہ کین ولیمسن کی پہلی اننگ تھی جس میں وہ سنچری بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ 4 سال بعد ٹیم میں واپس آنے والے سرفراز احمد نے کین ولیمسن کو سٹمپ آؤٹ کرنے کے 2 مواقع ضائع کیے۔ ادھر امپائر علیم ڈار کو بھی ان کے حالیہ فیصلوں کی وجہ سے ریٹائر ہونے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ تیسرے روز کا کھیل جب شروع ہوا تو نیوزی لینڈ کے دونوں اوپنر کریز پر موجود تھے۔ نیوزی لینڈ کی پہلی وکٹ 183 کے مجموعی سکور پر گری جب قائم مقام کپتان سرفراز احمد نے ایک کامیاب ریویو لیا۔ ڈیوون کانوے 93 رنز بنا کر نعمان علی کی گیند پر ایل پی ڈبلیو قرار پائے۔ البتہ ٹام لیتھم نے سنچری بنانے کا موقع ضائع نہیں کیا اور 113 رنز بنا کر ابرار احمد کی میچ میں پہلی وکٹ بن گئے۔ ابرار احمد ابھی تک پاکستان کے سب سے کامیاب بولر رہے ہیں اور نیوزی لینڈ کے گرنے والی 6 وکٹوں میں 3 ان کے حصے آئی ہیں۔ بیٹسمینوں نے کین ولیمسن کے ساتھ مل کر ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اور کھیل کے اختتام پر ٹیم کو پاکستان سے بہتر پوزیشن میں لا کھڑا کیا۔ پاکستان کے فاسٹ بولر بے بس اپنی زندگی کا دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے میر حمزہ ابھی تک کوئی وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ پاکستان کے تیز بولر نیوزی لینڈ کے بیٹسمینوں کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں۔ مڈل آرڈر بیٹسمین ڈیرل مچلز نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے پاکستانی فاسٹ بولروں کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور محمد وسیم کے 1 اوور میں 4 چوکے لگا کر اپنے ارادے ظاہر کیے۔ البتہ ڈیرل مچلز 47 گیندوں پر 42 رن بنا کر ابرار احمد کی گیند پر سرفراز احمد کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ محمد وسیم 24 اووروں میں 81 رن دے کر 1 وکٹ لے سکے۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں عمدہ کارکردگی دکھانے والے لیفٹ آرم میڈیم فاسٹ بولر میر حمزہ 20 اووروں میں کوئی وکٹ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ میر حمزہ اپنی زندگی کا دوسرا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں اور ابھی دوسری ٹیسٹ وکٹ کی تلاش میں ہیں۔ ایک موقع پر جب تمام بولر وکٹیں حاصل کرنے میں بے بس نظر آ رہے تھے تو کپتان بابر اعظم نے خود بولنگ کا فیصلہ کیا۔ بابر اعظم نے 3 اوور کرائے لیکن کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے۔ بابر اعظم نے میچ کے تیسرے روز بولنگ میں قسمت آزمائی لیکن وہ وکٹ حاصل کرنے میں بالکل ناکام رہے۔ امپائر علیم ڈار کو ریٹائرمنٹ کے مشورے۔ 100 سے زیادہ ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کرنے والے علیم ڈار کو ریٹائر ہونے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ آئی سی سی کے ایلیٹ پینل میں شامل پاکستانی امپائر علیم ڈار جو ڈی آر ایس کے دوران اپنے صحیح فیصلوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، آج کل اچھی فارم میں نہیں ہیں اور ان کے غلط فیصلوں کی فہرست میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انگلینڈ کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران بھی علیم ڈار کے غلط فیصلے سوشل میڈیا پر زیر بحث رہے۔ نوجوان سپنر ابرار احمد شاید ساری زندگی علیم ڈار کے فیصلوں کو کبھی نہ بھول پائیں گے۔ ابرار احمد نے انگلینڈ کے خلاف اپنے پہلے میچ کی پہلی اننگ میں 7 وکٹیں حاصل کی لیکن ان 7 میں سے 4 وکٹیں ریویو پر ملی تھیں جنہیں علیم ڈار نے ناٹ آؤٹ قرار دیا تھا۔ کراچی میں جاری ٹیسٹ میں علیم ڈار کے فیصلے چیلنج ہو رہے ہیں۔ میچ کے دوسرے روز جب انہوں نے بابر اعظم کو آؤٹ دیا تو بابر نے فوراً ریویو لے لیا تھا۔ بابر اعظم ناٹ آؤٹ قرار پائے۔ تیسرے روز امپائر علیم ڈار نے ڈیون کانوے کے خلاف زوردار اپیل کو مسترد کیا اور جب کپتان سرفراز احمد نے ریویو لیا تو ڈیون کانوے آؤٹ قرار پائے۔ ٹویٹر صارفین علیم ڈار کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اب انہیں ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ محمد دانش لکھتے ہیں کہ اب انہیں وقار کے ساتھ ریٹائر ہو جانا چاہیے، وہ ہمارے ہیرو ہیں اور اپنے کیریئر کو غیر ضروری طول نہ دے کر ہمارے ہیرو ہی رہنا چاہیے۔ ان کے فیصلوں کو بدلتا دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ علیم ڈار should take retirement now with grace. He is our hero and should remain a hero by not unnecessarily dragging his career.
It's painful to see his decision being turned down. علیم ڈار پی سی بی. ایم ذیشان صدیقی نے علیم ڈار کو مشورہ دیا علیم ڈار کے لیے ریٹائر ہونے کا وقت ہے. اب ان کی نظر کمزور ہے، وہ کیوں اپنے اچھے کیریئر کو خراب کر رہے ہو؟ It is a high time for علیم ڈار to retire now. His eyesight is weak now. Why he is spoiling his profile record. روز سرفراز کی کپتانی کا موازنہ. تیسرے روز جب بابر اعظم طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ایک گراؤنڈ میں نہ آئے تو ٹیم کی قیادت سرفراز احمد کے پاس آ گئی. سرفراز احمد نیوزی لینڈ کے اوپنر ڈیوون کانوے کے خلاف اپیل مسترد ہونے پر ریویو لیا جو کہ کامیاب ہوا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے سرفراز احمد کی کپتانی کی تعریفیں شروع کر دیں، جبکہ ابراہیم مہندی نے لکھا کہ تینوں وکٹیں سرفراز کی وجہ سے. مجھے بتانا جب بابر بطور کپتان وکٹ حاصل کر لے. All 3 wickets because of سرفراز. Let me know when بابر as captain get a wicket. چیتا پاکستان ویسز نیوزی لینڈ. سرفراز کی کپتانی کی تو تعریف شروع ہوئی، لیکن کچھ سوشل میڈیا صارفین نے سرفراز احمد کی وکٹوں کے پیچھے کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے ہیں اور کین ولیمسن کو سٹمپ آؤٹ کرنے کے 2 مواقع ضائع کرنے پر سرفراز سے ناراض نظر آئے. وحید بھٹی نے ٹویٹر پر لکھا کہ سرفراز سٹمپنگ کے 2 چانس مس کر چکا ہے، وہ کیا کر رہا ہے یہ تو پاکستان کو مہنگا پڑے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا قطعی نہ بھولیے گا. اللہ نگہبان.